ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی اللہ تعالی ہم سب کو دولت عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی علم کا یہ فیضان نصیب ہوگا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی ہم بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد بلال ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کیا سفر کے مہینے میں شادی کرنا یا نیا کاروبار کرنا منع ہے؟ جی، سفر المظفر کا مہینہ، سفر شریف کا مہینہ، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس حوالے سے زمانے جاہلیت کے اندر کچھ خیالات تھے جو خیالات فاسدہ ہیں، کہ جس کے اندر وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے میں بے برکتی سمجھتے تھے، کوئی بھی اچھا کام اس مہینے سے اس کا آغاز نہیں کیا کرتے تھے، کوئی بڑے مقصد کے لیے اگر کوئی سفر کیا جا رہا ہے تو وہ سفر کرنے کو ناکامی کا باعث سمجھتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے اور بہت سارے توہمات اور خیالات فاسدہ وہ ماہ سفر المظفر سے متعلق لوگوں نے جوڑے ہوئے تھے۔ ماہ سفر کے حوالے سے وہ پختہ اعتقاد رکھتے تھے اور جو بالکل جہالت پر مبنی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ رشد و ہدایت کا پیغام لانے والے ہیں، اپنی امت کو حق بات بتانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی اس امت کی بے شمار مواقع پر رہنمائی فرمائی اور انہیں باطل نظریات سے ہٹا کر درست اور حق عقائد انہیں سکھائے ہیں، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زمانے جاہلیت میں پائے جانے والی بری رسموں اور برے عقیدوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچایا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں جو توہمات زمانے جاہلیت میں لوگوں میں پائے جاتے تھے ان کی یکسر نفی فرما دی، اور دو مبارک جملے، دو مبارک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس ماہ سفر کو جو لوگوں نے ایک نحوست والا، بے برکتی والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں مختلف توہمات کو جو لوگوں نے پالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ سفر میں کوئی بھی اچھا کام کرنا وہ پسند نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل نظریات کو بالکل ڈھا دیا، ختم فرما دیا۔ ولا سفرہ کہہ کے لائے نفی جنس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرما کر گویا سفر کے مہینے میں جس طریقہ کا منفی تصور، توہم جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں پایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے مکمل اطمینان دلا دیا، ولا سفرہ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ماہ سفر کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ اس میں شادیاں نہیں کی جائیں، ماہ سفر میں
سفر نہ کیا جائے، کوئی کاروبار شروع نہ کیا جائے، یا ماہ سفر المظفر میں دن تاریخ شادیوں کے حوالے سے بھی جو ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ مہینے 1.5 مہینے پہلے تیاریاں، کوئی دیگر دن تاریخ کی کوئی رسم رکھی جاتی ہے، وہ بھی نہ رکھی جائے۔ اور یہ گھر کا بھی کہہ رہے ہیں، یعنی گھر نیا بنانا، اس میں بھی لوگوں کو مسائل ہیں، نیا بنا ہوا تو شفٹ ہونے میں بھی مسائل ہیں۔ ہاں، تو اب یہ کہ نیا گھر بنانا، پرچیز کرنا، اس کی بنیادیں قائم کرنا، اس کے اندر شفٹ ہونا، تو جس طرح سے بھی خیال آتا ہے کہ کہیں سفر کے مہینے میں ہم یہ کام کریں گے تو کہیں یہ کام ناکامی کی طرف نہ چلے جائے، یہ گھر ہم آباد کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں تو کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہمیں نقصان ہو، یا گھر کی بنیاد اگر ہم سفر کے مہینے میں ڈالیں گے تو اس صورت میں یہ گھر کہیں گر نہ جائے، عمارت نہ گر جائے، چھت نہ گر جائے۔ تو ایسے جو بھی خیالات فاسدہ آ رہے ہوں ان سب کو یکسر اپنے ذہن سے، اپنے دل سے یعنی بالکل جدا کر دینے چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایک مسلمان کا اطمینان ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جمیل صاحب، ایک ہے کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ ہوتے ہیں کہ شادی کریں گے، ٹھیک ہے ربیع الاول شریف میں کریں گے، کوئی حرج نہیں، سفر کے بعد مہینہ ربیع الاول کا آ رہا ہے تو آخر ربیع ثانی میں کر لیں، رجب کر لیں۔ یہ جو مہینے بعض اوقات جن کو اور کسی مناسبتوں سے خاص برکات حاصل ہیں اور ہم ان مہینوں میں اپنے اس طرح کے ایونٹ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ سفر میں نہ کریں تو آپ ربیع الاول میں کریں، کسی مہینے کریں، لیکن سفر کو معاذ اللہ منحوس سمجھ کر دوسرے مہینوں کی طرف موو ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جیسے شادی نہیں کرنی سفر میں، کیوں نہیں کرنی؟ ٹوٹ جائے گی، ایسے مسائل ہو جائیں گے۔ تو میں اوورال پوچھتا ہوں اور ناظرین بھی ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے معاشرے میں کیا پھر طلاقیں بالکلیہ نکل گئیں؟ جن کی شادیاں ربیع الاول میں ہوئی ہیں، جن کی شادیاں کسی اور مہینے میں ہوئی، تو کیا ان کی کوئی طلاق ہی نہیں ہو رہی؟ یا ان کیا جمیل صاحب ایسے واقعات نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، اگر آپ جس بات کی توجہ دلا رہے ہیں، جی ہاں، تو ہماری میجورٹی جو عوام کی ہے جی، وہ سفر المظفر کے مہینے میں شادی عموماً نہیں کرتی، اس طرح کے ہال یہ وہ، بلکہ 2 مہینے یہ لگاتار وہ خالی پڑے ہوتے ہیں۔ مطلب سفر کے مہینے میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شادی کرنے والی اگر کوئی فیصد بھی ہوئی تو 1 سے 2% ہوں گے جن کو سفر کے مہینے میں شادی ہال سستے مل رہے ہوں گے، ہاں، یا کوئی اور پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے وہ سفر میں شادی کر رہے ہیں، ورنہ میجورٹی آپ کی یوں سمجھیں کہ 95% شادیاں عموماً سفر المظفر کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو طلاقوں کا ریشو آپ خود ہی نکال لیں کہ جو دارالفتہ اہل سنت میں ہمیں شاید ہی شفیق صاحب کوئی ایک دن ایسا گزرتا ہو جس میں طلاق کا مسئلہ نہ آیا ہو۔ یہ غالباً دارالفتہ اہل سنت کی جو بھی لائف ہے اس میں ایسا نہیں ہوا۔ طلاق کا مسئلہ روزانہ کے لیے سمجھو لازم ہے، بلکہ رمضان شریف میں لوگ روزہ رکھ کے بھی طلاقیں دے رہے ہیں، سحری میں دے رہا ہے، کوئی افطاری میں دے رہا ہے۔ بعد کو افسوس ہو رہا تھا ان کی بات سن کر، اور چونکہ طلاق کے اسباب میں سے ایک وہ غصے سے، اور غصہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، اگرچہ اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کوئی منع نہیں کرے کہ غصے سے دی، لیکن روزے کی حالت میں کبھی زیادہ غصہ، افطار کے وقت کے قریب چڑچڑاپن، غصہ۔ تو آپ نے کیا رمضان میں اس طرح کیس نہیں سنے ہوں گے؟ یہ بالکل ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ وہی ہے نا کہ 95% ہماری میجورٹی یا اس سے بھی زیادہ وہ سفر المظفر کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں شادیاں کرتی ہے، اور دیگر مہینوں میں کی جانے والی شادیاں یہ کوئی 1 مہینے بھی چل رہی ہے، اس کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کوئی 6 مہینے چل پاتی ہے، کوئی سال، کوئی 10 20 سال، حتیٰ کہ سفید ریش ہو چکے ہیں، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، عمر رسیدہ ہیں دونوں، 60 65 70 سال کا جوڑا ہے، یعنی ایک طرح کا جو اب آسرا اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس وقت بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سفر المظفر میں انہوں نے نکاح نہیں کیے تھے، نکاح دیگر مہینوں میں کیے تھے۔ تو اس چیز کا تعلق یوں کنسرن کر لینا کہ سفر المظفر میں کی جانے والی جو شادی ہے یہ ناکام ہوگی، یہ غلط کنسپٹ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، بلکہ شفیق صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ دنیا کا ایک بہترین جوڑا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور بی بی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کون سے مہینے میں ہوا تھا؟ سفر المظفر۔ سفر المظفر، کیا بات ہے! یعنی یہ خاص اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی،
اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، جس نکاح کی بشارتیں اور خوشخبریاں، جن کا نکاح ہی باذن اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہی یہ حکم تھا اور وہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبھی انتظار میں تھے کہ وہاں سے کچھ حکم رب کی طرف سے آئے گا، تو کہا کہ آسمانوں میں نکاح ہو گیا، زمین میں بھی آپ کر دیجیے۔ اب کتنا مبارک نکاح ہے، ہاں، اور وہ سفر میں ہوا ہے۔ سادات کرام کن کی اولاد؟ اللہ اللہ اللہ، کمال ہے ماشاء اللہ۔ تو اب یہ کہنا کہ سفر المظفر میں ہونے والے نکاح ناکام ہوتے ہیں، تو ایسے نظریات والوں کے سامنے ہم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی مثال آپ کو دی ہے۔ یہ سفر المظفر ہی کے مہینے میں یہ نکاح ہوا تھا، تو یہ ان مسلمانوں کے لیے جن کے ذہنوں سے ابھی تک ماہ سفر المظفر کے حوالے سے وہ نحوست والا، بے برکتی والا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، ان حضرات کے لیے اس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں کر کے اس نظریے کو بھی رد کر دیا۔ ماشاءاللہ، کتنا یعنی ایک مبارک یہ جمیل صاحب، جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں طلاق کی، تو اصل ان وجوہات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کے اندر عدم برداشت ہے، کسی دوسرے کی بات نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہ برداشت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور صبر کی بھی ایک آپ کے اندر کہیں کہ صبر بھی جواب دیا ہوا ہے، کوئی صبر بعض کا تو ہوتا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، شوہر کو بیوی کی طرف سے یا بیوی کو شوہر کی طرف سے، دونوں کے مسلسل اذیتیں تکلیفیں آ رہی ہوتی، لیکن شوہر کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اسے مزید صبر کر کے رہنا ہے، اسے مزید صبر کر کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں شریعت اجازت دیتی کہ اب قدم اٹھائیں اور یہ اختیار کی جا سکتی، تو وہ بھی جو احکامات شریعت کے ہیں کہ پہلے صلح صفائی سے کوئی کام ہو جائے، افہام و تفہیم سے ہو جائے، نہیں ہے تو پھر ایک طلاق کی طرف قدم اٹھایا جا سکتا ہے، وہ بھی رہنمائی لینے کے بعد۔ میرے کو زندگی میں پہلی دفعہ جمیل صاحب کسی نے ایسا مسئلہ پوچھا اور میں بالکل حیران ہو گیا اس فیملی پر۔ تو ایک کیس ایسا آیا کہ یہاں سے میاں بیوی حج پہ گئے اور حج پہ طلاق واقع کر، اللہ اکبر۔ اب آپ نے نہ سنا، کبھی سنا آپ نے اس طرح کی؟ یعنی لڑائیاں تو حج میں بھی لڑائیاں ہوتی، اسی لیے قرآن مجید میں جو سے حج مبرور کی نشانیاں، جو زاد راہ تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو وہاں بطور خاص فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، کہ یہاں پہ حج کے اندر دیگر جو گناہوں سے بچنے کا کہا گیا، وہاں ایک جھگڑے سے بھی کہا گیا کہ جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ جمیل صاحب میں حیران رہ گیا اس کی طلاقوں کا یہ واقعہ سن کر، نے بڑا دل وہ کر دیا، ایک تو خود بھی اذیت میں رہے دونوں میاں بیوی وہاں پہ، اب میاں بیوی کیا کہیں ان کو جب، اور طلاقیں بھی تینوں واقع کی، عدت کے کئی احکامات، اور اب ساتھ بھی رہنا ہے، اور اب آ کر رو پیٹ رہے ہیں اور کہ ہم سے یہ واقعہ ہو گیا۔ اس پوری فیملی کے لیے اور اس خاندان کے لیے جن کے بچے بھی اب بڑے ہو چکے ہیں، حاجی ہمارے ہاں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آج شادی ہوئی کل کو حج پہ چلے جائیں، حج کے لیے بھی ایک جو عام طبقہ ہے تو اس کو ایک وقت لگتا ہے پیسے جمع کرنے میں، دیگر میں، ان کے بچے جوان ہیں، اور بچے جوان، ایئرپورٹ پہ ان کا انتظار ہو رہا ہے، ان کو استقبال کیا جا رہا ہے، اور وہ گھر آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کر کے آ چکے ہیں یہ محترم وہاں پہ حج پہ علامان الحفیظ۔ تو یہ کیا ہے، اب بظاہر تو احرام بھی پہن لیا، بظاہر کعبہ معظمہ بھی پہنچ گئے، مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے، لیکن یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، ورنہ غصہ پی جانا، غصے کو نہ پینے والے، اور پھر برداشت بھی نہ کرنا، کچھ بھی تھوڑی دیر کر لیتے تو شاید اتنی بڑی نوبت، کوئی لڑائی ہو رہی ہوگی بالفرض کسی موضوع پہ بھی ہو رہی ہو، لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ وہاں آپ جا کے مسئلے کا حل نہیں نکلا ہوگا، طلاق دینے کے بعد بھی نہیں نکلا، پھر بس ٹھنڈے ہو گئے اس کے بعد، اور اب افسوس۔ لیکن کئی شریعت کے خلاف کام بھی تو ہو گئے نا ساتھ ساتھ، یہ بھی ہوا طلاق دینا جو اللہ کو اتنا سخت ناپسند والا معاملہ، پھر تینوں طلاقیں ایک ساتھ، گناہ والا معاملہ، اگرچہ طلاقیں بھی واقع ہو رہی ہیں، یہ ساری، پھر دیگر کئی اور احکامات وہ، اور پھر اب ظاہر ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے، کہاں جائیں گی، تو یوں بھی چلتا رہا، بھی قافلہ تو چلے گا بھی، قافلہ یعنی سفر کا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پورا ایک جو سفر کتنا پرذوق سفر ہوتا ہے نا، یعنی آپ اندازہ کر سارا سفر کا ذوق ممکن ہے دونوں کا ہی خراب ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ طلاقیں بہرحال بہت زیادہ واقع ہو رہی ہیں، شاید جس انداز سے نکاح ہو رہے ہیں
اس کے کچھ قریب ریشوں سے طلاقوں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو آج دارالفتہ اہل سنت میں شفیق صاحب ایک کیس آیا جس میں عورت نے آتے ہی اپنے شوہر کے ساتھ آتے ہی اس عورت نے کہا مجھے ان سے خلا کھلا لینی. اب دونوں مذہبی لوگ ہیں، اور پھر ان کو سمجھایا بجھایا، اور تقریباً میں نے 1 گھنٹہ ان لوگوں کے ذہنی مہنگی ہو جائے، 1 گھنٹہ تقریباً میں نے ان کے ساتھ گزارا اور ان دونوں کو سمجھاتا رہا. کچھ شوہر کی طرف سے مجھے جو چیزیں لگ رہی تھی کہ کچھ کمزوری شوہر کی طرف سے ہے، اور کچھ عورت کے اندر پرابلم تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ زبان کی بہت زیادہ ایسی لگ رہی تھی کہ کچھ بھی لفظ وہ شوہر کے والدین کے لیے کہہ دیتی تھی، مثلا نیچ کا لفظ استعمال کر دینا. اب یہ شوہر سے کیسے برداشت ہوگا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایسی بات سنے؟ تو کچھ عورت کو درس دیا، سمجھایا، کچھ اس شوہر کو سمجھایا، اور حتی الامکان ان دونوں کو تھوڑا خوش کر کے بھیجنے کی کوشش کی گئی کہ دونوں یہاں سے جب اٹھیں تو ایک دوسرے سے تھوڑا خوش ہوں، صلح صفائی کا کوئی معاملہ. اب یہ دیکھیں نا 1 گھنٹہ لگا، کچھ نہ کچھ ذہنی طور پہ فرق تو پڑا ہوگا. اب اگر یہی افراد اپنے طور پر بھی فہم و تفہیم سے کام لیں، خاندان والے کہیں لڑائی ہو رہی تو صلح صفائی کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر امید ہے اللہ کی رحمت سے کمی واقع ہوگی. جی مسیح سوال. میرا نام شمائل احمد ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں نماز پڑھنا کیسا؟ وضو ہے یا وضو نہیں، یعنی شک کی کیفیات ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کو اگر باوضو ہونے کا یقین تھا کہ اس نے باقاعدہ وضو کیا تھا اور کچھ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسا ٹائم گزر گیا ہے، اب اس کے دل میں ایک شک پیدا ہو رہا ہے، خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے وضو قائم ہو. وضو ٹوٹنے کی کوئی بھی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی، جو وضو توڑنے کے اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب اس کو یقینی طور پہ معلوم نہیں ہو رہا، بس ایک شک ہے کہ اتنے ٹائم میں ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا اور مجھے پتہ نہ چلا ہو. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک شک ہے، وسوسہ ہے، جبکہ یقینی طور پہ وضو کرنا اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اور اب اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد وہ وضو قائم ہے یا نہیں ہے. تو شرعی حکم یہی ہے، ایک ضابطہ بھی ہے، الیقین لا یزول بالشک، صحیح، کہ جو یقین ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. جو آپ کے لیے یقینی حکم ہے وہ اب آپ کے ذہن میں شک آ رہا ہے اس کے خلاف کا، تو اس خلاف شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آپ کا وضو تھا جو آپ نے یقینی طور پہ پہلے کیا تھا وہی وضو باقی رہنے کا حکم دیا جائے گا. اب اس صورت میں آپ اسی وضو جو آپ نے پہلے کیا تھا جب تک اس کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو آپ باوضو کہلائیں گے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ عصر کے لیے وضو کیا تھا، اب مغرب کی نماز کا وقت آ چکا ہے، اب ذہن میں یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ وضو ہے نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ شک پر عمل کیا جائے، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک وضو سے آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو اگرچہ آپ باوضو ہوں افضل یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے نیا وضو تازہ وضو کر لیں. تو آپ اس نیت سے دوبارہ وضو کریں کہ میں وضو پر وضو والی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. تو اس دوران جو شک آ بھی رہا تھا تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، لیکن اس بنیاد پہ آپ وضو نہ کریں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے لہذا مجھے وضو کرنا ضروری ہے. اس بنیاد پہ اگر آپ وضو کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے بھی آپ کا یہ جو اس طرح کے جو شکوک شبہات پیدا ہوتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے. تو اس لیے اگر آپ کا وضو ہونے میں وضو برقرار رہنے میں شک ہے تو اس شک کی طرف توجہ نہ دیں. اگلی نماز کا وقت آ گیا تو ویسے ہی مستحب ہے کہ آدمی دوبارہ سے وضو کر لے. جی مزید. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بے سارا لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اگر صدقہ مسجد میں ڈال دیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ پلیز جواب عنایت عطا فرما دیجیے. جی ان کا سوال یہ، اور اکثر سوالات اس کے برعکس کرتے ہیں کہ مسجد میں دینے کی بجائے وہاں دیا جائے، تو دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جس میں کوئی آدمی ایسا ہے واقعتاً جو بھوکا ہے اور آپ کو اس کی بھوک کا بھی احساس ہو رہا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے، یا اسے کوئی ایسی سخت تکلیف ہے جس کا وہ ازالہ چاہتا ہے، تکلیف دور کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے پاس اسباب ہیں کہ وہ اس مسلمان کی آپ تکلیف دور کر سکتے ہیں، بھوکا ہے اس کو اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں، اسے کوئی
جسمانی کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے، اس معاملے میں آپ دوا وغیرہ ہاسپٹل کے معاملات آپ کر کے اس کی یوں مدد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ یہ والی جو کنڈیشن ہے اس کو ترجیح دی جائے گی کہ آپ کسی ایسے بھوکے شخص کو جو واقعتاً بھوکا ہو، جس کو میڈیکل کی ضرورت ہے اور واقعتاً وہ اس چیز کا حقدار بھی ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے اور ہے بھی اسباب نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہا یہ کہ آپ کا مال ہے، آپ مسجد میں دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہے آپ مسجد میں دے دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں کہ جہاں ہمیں مختلف پہلو ہمارے سامنے ہوں، صدقہ یا خیرات کی رقم خرچ کرنے کے حوالے سے، صحیح، تو ایسے موقع پر اس کو زیادہ ترجیح دیں جس کی ضرورت زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو اگر کسی کی بھوک کا آپ کو یقینی علم ہے تو آپ اس کی بھوک مٹا دیں، جس کے جسم پر مکمل کپڑا موسم کے حساب سے نہیں ہے، وہی کپڑا ہے اس کے پاس، سردی کا موسم ہے تو آپ اس کو اچھا گرم لباس دلا دیں، یا گرمی کے موسم میں جو ایک ٹھنڈا لباس ہونا چاہیے اس بیچارے کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ وہ دلا دیں۔ تو ایس پر کنڈیشن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس قسم کی بھی نیکی میں اپنی رقم خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یعنی دونوں طرح کی ضرورت سامنے رکھی جائے۔ اب اسی پہلوؤں پر دیکھیں تو مسجدوں میں بھی کئی اعتبار سے کچھ ایسی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جی، پانی کی موٹر خراب ہوگا، پانی کی موٹر خراب ہے، وضو ہی کہاں سے کرنا، نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سخت سردی ہے تو گیزر لگوانا ہے، اور گرمی ہے تو لائٹ پنکھے یا جنریٹر اور یو پی ایس بعض جگہوں پر، تو ان چیزوں کا بھی انتظام کرنا کہ اذان ہوتی رہے، اذان کا اس بے سہارا شخص کو دیگر افراد اس کا سہارا بن بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم عام معاشرے میں رہتے ہوئے یا محلے میں رہتے ہوئے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایسے فرد کے بارے میں پتہ ہو کہ واقعی بالکل بے سہارا بے آسرا، کوئی کھانے پینے کے بظاہر، تو ایسے چانس کم ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ نہیں کہ اتنا کوئی ملے کہ اس کو پاس ابھی کے پیسے ہی نہیں ہیں، اور اس یہ بات جانتے بوجھتے اس کے سامنے مسجد کے سامنے باکس میں پیسے ڈال، دونوں چیزیں جمع کم ہوتی، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں جمع کم ہوتی۔ معاشرے میں جو ایسے افراد ہیں ان کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے، اور یہ درس بھی آپ مسجد سے سنتے ہیں، اتفاق، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسجدوں میں جو آنے والے ہیں ان کے دلوں میں غربا کی مدد کرنے کا درد بھی ہے اور جذبہ بھی ہے، کیونکہ وہ بیانات سنتے ہیں، یہ سب چیزیں وہاں سنتے رہتے ہیں۔ اور جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں تو ان کو اندر یہ علم بھی نہیں ہوتا، اور جو محض مساجد پر صرف تنقید کرتے ہیں کہ مسجدیں نہ بناؤ، سیمنٹ کی بوری نہ دو، ایک پوسٹ چلتی ہے سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے غریب کو آٹا دے دو، اب یہ پتہ نہیں کس نے بنائی، کہاں بیٹھ کے بنا دی، کہاں لکھ دی، لوگ اسے چلا رہے ہیں۔ جب آپ کے پورے محلے میں کسی کو آٹے کی بوری کی ضرورت نہ ہو تو اس وقت تک آپ سیمنٹ کی بوری مسجد میں نہ دو۔ یعنی اب آدمی کو چاہیے کہ گھر گھر پہلے بظاہر چوٹ کرنے والا آپ کہیں ہاں بہت زبردست بات کی، لیکن زبردست نہیں بات کی، یہ دین سے روکنے والے، یہ دین سے بیزار لوگ، یہ مسجدوں سے اور قرآن حدیث کے پیغام سے گویا کہ بیزار، اور ان کو روکنے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ورنہ وہ یہاں چوٹ اس طرح نہ کرتا۔ اگر اسے کہنا یہ ٹھیک ہے مسجدیں بھی آباد کریں تو یہ غربا کی مدد بھی کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مساجد آباد کرنے والے، مدارس آباد کرنے والے، دین کا درد رکھنے والے، ان کے دلوں میں یہ جذبات بھی ہیں کہ وہ الحمدللہ لوگوں کی مددیں بھی کر رہے ہیں، وہ قربانیاں بھی کر رہے ہیں، وہ حج بھی کر رہے ہیں، وہ دیگر چیزیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ آپس میں ان کو ملا کر اس طرح بات کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت کم ہو جائے۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی زمین خریدنے کے حوالے سے کیا صحابہ کرام علیہ رضوان میں ترغیب نہیں دلائی؟ کیا اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہم کنڈیشن دیکھیں شفیق صاحب، آپ مالی طور پہ مالی اعتبار سے جو مسجد نبوی کے ساتھ جو چبوترا اصحاب صفہ کا تھا، ان اصحاب صفہ کے پاس کیا تمام کھانے پینے کے اسباب مہیا تھے؟ اور کئی دن نہیں تھے، کئی دن، لیکن چونکہ اس وقت مسجد کا ہونا ایک بنیادی ضرورت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی جو مسجد نبوی کے لیے زمین فراہم کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، یہ مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خرید کر وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے مثال ہے کہ جب اسلام کو مسجد کے حوالے سے ضرورت پیش آئے گی
تو مسجد کے معاملے کو ترجیح دی جائے گی. تو لہذا کنڈیشن کو سامنے رکھا جائے گا. مطلقاً ہم ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر ہم غریبوں کو مائنس کر کے مسجد کی ترغیب دلاتے رہیں یا مسجد کو مائنس کر کے غریبوں کی ترغیب دلاتے رہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہر چیز کی جو ترجیحات ہے, کس کو اشد ضرورت ہے, الاول فالاول, اس درجے سے پھر ان سارے معاملات کو کیا جائے گا. ماشاءاللہ. جی مزید سوال. میرا نام فہد علی ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فجر کی اقامت شروع ہو گئی تو اس ٹائم فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. جی فجر کی اقامت شروع ہوئی, سنتیں پڑھنی. فجر کی اقامت جب شروع ہوئی تو عام طور پہ اقامت کے بھی کچھ الفاظ کی ادائیگی ہوگی. پھر امام صاحب جب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, جماعت قائم کرتے ہیں, جی عام طور پہ امام حضرات اگر اکیلے 2 رکعت پڑھیں اس میں جتنا ٹائم لیں گے, امامت کرتے ہوئے چونکہ قرات کو جہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تو اس لیے عام طور پہ 2 رکعت جو فرض امام صاحب پڑھائیں گے اس کا ٹائم ڈیوریشن تھوڑا زیادہ ہوگا. زیادہ ہوگا, بلکہ فجر کا سب سے زیادہ ہے. یعنی بقیہ سب نمازوں کو اگر دیکھا جائے جی تو فجر میں 8-10 منٹ 12 منٹ بھی لگ جاتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ اتنا ٹائم امام صاحب ضرور لیتے ہیں کہ یہ مقتدی جو ابھی آیا ہے اقامت کے وقت یہ سنت فجر پڑھ سکتا ہے. تو جب مقتدی کو ایسا لگے کہ وہ سنت فجر پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے گا, اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہو, تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے سنت فجر ادا کریں. لیکن سنت فجر ادا کرنے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو صف بنی ہوئی ہے فجر کی نماز میں, جو نمازی جماعت میں شریک ہیں, بالکل ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے کھڑا نہ ہو, بلکہ اس کے لیے اگر مسجد کے ہال میں اگر فجر کی جماعت قائم ہو رہی ہے تو یہ برآمدے میں آ کے نماز پڑھے سنت, یا برآمدے میں نماز ہو رہی ہے تو صحن میں آ کے نماز پڑھ لے. اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ صحن میں نماز فجر ادا ہو رہی ہے, جیسے کہ آج کل کا جو موسم ہے, تو جن مساجد میں صحن ہے تو ان مساجد میں کھلے آسمان تلے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے موسم کے حساب سے, تو اگر اس مسجد میں کوئی پلر ہے, کوئی پول ہے, تو اس نمازی کو وہ سنت فجر اس پلر کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فرق رہے, فاصلہ رہے. کچھ نہیں مل رہا تو آج کل مساجد میں کرسیاں تو موجود ہی ہوتی ہیں, تو کرسی اپنے سامنے رکھ لے, پھر نماز سنت فجر ادا کر لے, پھر بعد میں جماعت میں شامل ہو جائے. جی مزید سوال. ناجائز طریقے سے باہر ملک جا کر کام کرنا, اس کا کیا حکم؟ ناجائز طریقے سے باہر کے ممالک میں جانا اور کام کرنا. ناجائز طریقے سے مراد ان کا غیر قانونی جانا, آفیشل جو طریقہ کار نہیں ہے, اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں, لوگ اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈال کر مزید مشقتیں کر کے تو وہاں پہنچتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ غیر قانونی طریقے سے جو اپنے ملک کے حدود چھوڑ کر دوسرے ممالک کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو یہ کئی طرح سے اپنی جان کا رسک لے رہے ہوتے ہیں, خطرات میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو شاید دنیا میں نہیں رہ پاتی اور وہ اسی سفر کے دوران غیر قانونی سفر اختیار کرنے کی وجہ سے جب حدود ایک ملک کی دوسرے ملک کی کراس کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ نشانے پر آ جاتے ہیں اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو بسا اوقات ایسی جگہ سے یہ سفر ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی سمندری رستے کو لے کر کسی لانچ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور لانچ میں کوئی 2 4 5 افراد بڑے اہتمام کے ساتھ نہیں بٹھائے ہوئے ہوتے, بس یوں سمجھیں کہ جس طرح مال و اسباب ٹھوس دیا جاتا ہے, تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی غیر قانونی طریقے سے جانے والوں کو اس طرح لانچوں میں بھیجا جا رہا ہوتا ہے, بھر دی جاتی ہے. اب وہ اپنے ویٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ کشتی کبھی کبھار حادثے کا شکار ہو جاتی ہے, اور یہ بیچارے غیر قانونی سفر کرنے والے غیر محتاط طریقے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر پہنچ بھی جاتے ہیں اگر دوسرے ممالک, تو وہاں پہنچنے کے بعد اس ملک کا جو عملہ ہے وہ ظاہر بات ہے اس طرح کے جو غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, ویزا لیا تھا, اس ویزے کی مدت ختم ہو گئی, مدت ختم ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا ہوتا ہے, وہ رہ رہے ہوتے ہیں چھپ چھپا کے. جی ہاں. تو اس طرح کے افراد جب پکڑے جاتے ہیں تو پکڑے جانے کے بعد جس انداز سے پھر وہ ڈیپورٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ذلت, رسوائی, بدنامی, سے پہلے بھی کئی جیل ہو جانا, دیگر چیزیں, آپ عزتیں بھی, پیسہ بھی, رشوت بھی,
اور مزید جو اور لوگ ہیں وہ بھی گرفت میں آ جانا اور کئیوں کے لیے تکلیف کا باعث. اب اچھا یہ تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہنچ رہے ہیں اور جن کا مائنڈ بن چکا ہے ٹھیک ہے اتنا کما لیا اور اس کے بعد اگر نکال بھی دیں گے تو چلے جائیں گے. یہ جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں راستے میں جو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے ڈنکیاں لگا کے جانے والے ہیں، اور کتنی ان کے واقعات ہم نارمل کشتیاں ہوتی ہیں سمندر کے اندر دریاؤں میں اور پھر پوری پوری کشتیاں الٹ گئی. بس اوقات کنٹینروں میں بھر کے بھی ان لوگوں کو بہت بری سانس لینے کی مدنی جگہ چینل پر رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے اسی طرح نگران شورا نے کئی پروگرامز میں ایسی ویڈیوز چلا کے ان کے انٹرویو لے کر جو وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں ان کی بھی کئی ویڈیوز ہم نے یہاں پر مدنی چینل پر آن ایئر بھی کروائی. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے اچھا اپنے شہر اپنے ملک کوئی مزدوری ہلکی سے ہلکی کر لو وہ پھر بھی غنیمت ہے. وہاں پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی اور راستے میں بھی. اچھا جو راستے میں مرا جائے وہ بھی گیا. کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح انداز سے جو سفر کرتے ہیں غیر قانونی طور پر جو جاتے ہیں ان کا یہ جانا ناجائز ہے. اور اس ناجائز کام میں دھوکے کا پہلو ہے، اس ناجائز کام میں جھوٹ کا پہلو ہے، اس ناجائز کام کے اندر اپنی عزت داؤ پہ لگانے والا پہلو ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے والا سودا ہے. تو لہذا ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس طرح غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ میں ملی ہوئی چیز ہم آگے گفٹ کر سکتے ہیں؟ جس مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طور پر کوئی رقم کوئی مال کوئی چیز دی گئی اور اس کے قبضے میں جب یہ آ گئی تو اب یہ مالک ہو گیا. مالک ہونے کے بعد اب یہ اگر اس کے استعمال کی چیز ہے تو اپنے خود استعمال کرنا چاہے استعمال کر لے، اس کے گھر میں کسی فرد کے استعمال میں آنے والی چیز ہے اس کو استعمال کے لیے دے دے، گفٹ دے دے، یا اپنے بہن بھائیوں کو گفٹ کر دے، یا آگے اپنے کسی دوست احباب کو گفٹ کر دے، یا یہ مال یہ چاہے تو آگے صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے کیونکہ اب یہ مالک ہو گیا. جب مالک ہو گیا تو زکوٰۃ کا حکم اس کی ملکیت میں آنے کے بعد اب اس چیز میں سے زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا. صحیح. اب یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور جائز کاموں میں اس کو آگے صرف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. جی مزید. محمد نعمان میں عرض کر رہا ہوں حبیب آباد سے. مفتی صاحب سے سوال، انشورنس کروانا کیسا ہے جو یہ ہیلتھ کی صحت کے لیے 1 سال کا کرواتے ہیں، یہ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ جی لائف انشورنس یا دیگر اس طرح کی جو انشورنس پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی اماؤنٹ جمع کروائی جاتی ہے اور اس جمع شدہ اماؤنٹ پر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ مثلا 1 سال تک آپ کی یہ رقم ہم نے رکھی ہوئی ہے. اگر اس دوران آپ کو کوئی بیماری کوئی تکلیف کسی بھی قسم کا کوئی نقصان آپ کو پہنچتا ہے تو ہم اس رقم جو آپ سے ہم نے لی ہے اس کے اگینسٹ ہم آپ کی اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر آپ کی ہم مدد کریں گے آپ کی بیماری میں آپ کے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کے ازالے کے لیے. لیکن اگر اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، تو جو آپ نے ایک رقم فکس کروائی تھی پھر وہ رقم کا آپ کو کوئی عوض کوئی بدل آپ کو نہیں ملتا. تو یہاں پر جو ایک چیز پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 10,000 روپے جمع کروائے تھے 1 سال کے لیے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو 1 لاکھ تک کی بھی اگر ضرورت پیش آئی تو ہم آپ کو وہ 1 لاکھ تک کی بھی آپ کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی مجبوری لاحق نہیں ہوئی تو یہ آپ کے 10,000 روپے آپ کو واپسی نہیں ملیں گے. تو اب اس 10,000 روپے کو گویا کہ آدمی اپنی قسمت پہ لگاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یا اس 10,000 روپے کے ذریعے مجھے آگے 50-60 ہزار کا فائدہ ہو جائے گا، یا یہ بھی خدشہ ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہ پڑے تکلیف ہی نہ آئے اور یہ 10,000 روپے ضائع ہو جائیں گے. تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب چھوٹی رقم لگا رہا ہوں، فائدہ ہوا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، نہیں بھی فائدہ ہوا تو کم سے کم نقصان اگر ہے تو چھوٹا سا. تو یہ بظاہر تو یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان ہے، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنا مال جانے کا خدشہ ہے اور دوسرے کا مال زیادہ ملنے کی امید. تو یہ جو اپنا مال ضائع ہونے کا خدشہ اور دوسرے کے مال زیادہ حاصل ہونے کی امید، تو یہ جو خوف اور امید کا یہاں جو معاملہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ جوئے کا عنصر یہاں پہ پایا جا رہا ہے. اور جوا بنص قرآن بنص حدیث یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. تو اس طرح کی جو انشورنس پالیسیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوتا. جی مزید سوال.
میرا نام ابرار حسین اتاری ہے۔ یا سیدی میرا یہ سوال تھا، کیا میں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہوں؟ جی، قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اب یہ قبر انہوں نے کہا ہے، اب کہیں بھی قبر ہے مرحوم کے لیے دعا کر رہے ہیں یا ویسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے۔ قبر سامنے ہوتی تو لوگوں کو کئی وسوسے شروع ہوئے تھے کہ یہ ہاتھ اٹھا کے شاید قبر والے سے یہ کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا چلے، دونوں طرح کی آپ وہی بات بیان، کہیں مزار شریف پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، آدمی دعا اللہ سے ہی کر رہا ہے، تو اس میں نیت کیا رکھنی چاہیے، اور اس پر یہ اعتراض کر کے معاذ اللہ کفر شرک کی طرف لے جانا، اس پر بھی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ جو دعا ہے یہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ مسجد کے باہر کسی بھی موقع پر اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کا دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سامنے کاؤنٹر ٹیبل رکھا ہے، سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی قبرستان گئے ہیں تو سامنے قبر موجود ہے، تو ایصال ثواب کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ الگ سے دعا کے آداب میں شامل ہے۔ تو اس لیے دعا ہاتھ اٹھا کر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے قبر سامنے ہو چاہے قبر سامنے نہ ہو، صحیح، ہم خالی میدان میں کھڑے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ایک باقاعدہ سنت عمل ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ قبر سامنے ہو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ کوئی ناجائز عمل ہوگا، تو اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ جب قبر سامنے ہو تو آپ دعا کریں تو ہاتھ نہ اٹھائیں، اس کی ممانعت پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممانعت ہے کہ قبر اگر سامنے ہے اور اس قبر اور اس بندے کے درمیان کوئی حائل، کوئی رکاوٹ، کوئی سترہ نہ ہو تو یہ آدمی قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، اس کی ممانعت ہے۔ البتہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا دعا کرنا ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کر، اس کی کہیں پر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جب کسی مزار پر بندہ حاضر ہو، اس مزار پر حاضر ہو کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور بوسیلہ صاحب مزار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے تو شرعاً اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں۔ ٹھیک، وسیلہ جو ہے وہ زندہ شخص کا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، وصال شدہ ہستیوں کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ سرکار دعا اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، دعا اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو دعا اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ وسیلہ فوت شدہ کا بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور زندہ کا بھی، بلکہ جو اس دنیا میں نہیں آئے ان کا بھی وسیلہ مانگا جا سکتا ہے۔ صحیح، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، جس دعا کی برکت سے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توجہ فرمائی، آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس توبہ قبول ہونے کی وجہ کیا تھی؟ پوچھا گیا کہ آپ نے جو دعا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ نے دعا کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ جو وسیلہ ہے وہ ان مقدس ہستیوں ہی کا، انبیاء ہی کا ضروری نہیں ہے، انبیاء سے تعلق رکھنے والی دیگر ہستیوں کا بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی اور قبول بھی ہوئی، اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی جملہ۔ یوں ہوتا ہے ناظرین کرام، ہم بعض اوقات عقیدہ سمجھتے ہی ایسے لوگوں سے ہیں کہ جن کا اپنا عقیدہ ان کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اب یہی روایت اگر کوئی اور ایسا بیان کرے جو وسیلے کا قائل نہیں تو اس نے یہ کہنا ہے کہ دیکھو حضرت عباس سے کے ذریعے سے دعا مانگی، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو وصال کر گئے ان کا وسیلہ نہیں، یعنی اسی کو الٹ کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر اس کا الٹ کیسے کر سکتے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے گزشتہ انبیاء کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اس لیے نہیں اختیار کر رہے کیونکہ وصال ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر خود مزار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے لیے
جیسے ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جو اوپر چھت ہے وہ چونکہ اس وقت نارمل لکڑیاں، پتے، چھال، اس طرح کی چیزیں، تو اس کو ہٹاؤ، آسمان اور قبر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو. تو ایسے ہی کیا کہ چھت کو کھولا گیا وہاں سے، تو فوراً بارش ہو گئی. اس کے سبب سے اللہ نے بارش عطا فرمائی. تو یہ وسیلے اختیار کرنا، اور پھر یہ جو ڈائریکٹ بھی جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی وہ وسیلہ ہی ہے، در حقیقت وہ بھی وسیلہ ہی ہے. یہ کہ ہم ان بزرگ ہستیوں سے، انبیاء سے، صحابہ اہل بیت سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ قرب والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ڈائریکٹ سوال کرنا یہ یا انہی سے مانگنا، وہ بھی یہ کہ من جانب اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے وہ مدد فرماتے ہیں. اور یوں ان سے کہنا یہ بھی کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. اس پر کئی واقعات بھی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسے حالات مدینہ منورہ میں کچھ آئے کہ جس میں بارشیں ہوئے، ایک عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے. جیسے کہ حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں جو قحط پڑا ہے تو اس حوالے سے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں مزار انوار پر حاضر ہو کر. اسی دوران ان کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، بارش ہونے کی بشارت عطا فرماتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص پیغام بھی ان کو دیتے ہیں کہ جا کے حضرت عمر کو یہ کہہ دینا. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں بعد از وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر آ کر بارش کا عرض کر رہے ہیں، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بعد از وصال ان کے خواب میں تشریف لا کر بارش کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. اور حقیقت میں اسی انداز سے بارش اگلے دن یہ بیدار ہوتے ہیں اور بارش بھی برس جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کا استغاثہ کرنا، یا رسول اللہ کرم کیجئے بارش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو یہ دعا کا مطالبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری حیات میں بھی ہوا، جب خطبہ دے رہے تھے، جب خطبہ جمعے کا دن تھا، اور پھر بخاری شریف میں موجود، بخاری شریف میں موجود، مال ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں. صحابہ کرام کے یہ انداز دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، لیکن وہ حضور اسلام سے کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں کہ ہمیں بارش مل جائے. تو یہ مبارک طریقے، مبارک انداز ہیں. اسی سے دعا کروانا یہ بھی وسیلہ ہی ہے، یہ بھی وسیلہ ہی ہے. تو یہی عقائد اہل سنت ہیں، اور علماء اہل سنت سے ہی جب ہم یہ سنیں گے، اور یہ مستند دلائل کی روشنی میں، یہ نہیں کہ کوئی ہمیں بس یہ رٹا دیا کہ یہ عقیدہ ہے بس یہ اسی طرح ہے، ان کے پیچھے بھی ریزن، دلائل یہ موجود ہے قرآن حدیث سے. تو اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنے کے لیے انہی سے ہی رہنمائی ہمیں حاصل کرنی چاہیے. دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر بھی اپنے پاس رکھے. اگر آپ کے کوئی ایسے سوالات جو جن کی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ان اوقات کار میں آپ یہ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں عقائد اہل سنت پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.